اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض نماز۔ آج ہمارا یہ عنوان ہے، نماز کے اندر کچھ ان چیزوں کا ہونا کہ جو نماز کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ ان میں دو چیزیں ہیں، ایک شرائط نماز اور دوسرے فرائض نماز۔ شرائط نماز سے مراد نماز کے لیے ان ضروری چیزوں کا ہونا کہ جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اور شرائط نماز یہ نماز شروع کرنے سے ان چیزوں کا پہلے ہونا ضروری ہے، اور فرائض نماز سے مراد وہ ضروری چیزیں ہیں جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی قسم شرائط نماز کا ذکر کریں گے۔ شرائط نماز 6 ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت سے مراد انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا، انسان کے جسم کا پاک ہونا، اور جس جگہ پہ انسان نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے اور نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر جگہ ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں یا بدن ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت سے مراد جسم کا وہ حصہ ڈھکا ہوا ہونا جو مرد کے لیے اور عورت کے لیے شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ مرد کے لیے ستر عورت سے مراد ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا بدن یہ ڈھکا ہوا ہونا فرض ہے، اور عورت کے لیے چہرے کے علاوہ، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ نماز کے لیے شرط ہے، اگر یہ اہتمام نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ قبلہ کی طرف رخ ہونا، قبلہ کی طرف نماز میں اپنا چہرہ اور منہ کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ انسان جب بھی نماز پڑھے گا تو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم مسافر ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ ہمیں قبلے کا صحیح علم نہیں ہے، اگر صحیح علم ہے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز شروع کر لیں گے۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم اپنے آس پاس قریب کسی بھی شخص سے ہم معلوم کریں گے کہ قبلہ رخ کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم اس طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر ہم نے تحری کرنی ہے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خوب سوچ بچار کرنا ہے کہ کس طرف قبلہ رخ ہو سکتا ہے، اور جدھر ہمارا غالب گمان ہوگا اس طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کریں گے۔ اگر دوران نماز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جدھر میں نماز ادا کر رہا ہوں وہ قبلہ رخ درست نہیں ہے، یا کوئی بتانے والا ہمیں بتا رہا ہے کہ قبلہ رخ اس طرف ہے، تو نماز کی حالت میں دوران نماز ہم اس طرف پھر جائیں گے اور اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیں گے، جو ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا۔ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان پر نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو پھر نماز ادا کی جائے گی۔ ایسے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی بھی نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وقت ہونا یہ شرط ہے۔ وقت ہوگا تو پھر نماز آپ ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی۔ نمبر 5 نیت کا ہونا، اور نیت کے لیے میں عرض کر دوں ہوا ارادۃ القلب، وہ قصد قلب ہے، دل کا ارادہ ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے، آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں،
آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ عصر مغرب عشاء ادا کر رہے ہیں، تو یہ ارادہ ہی آپ کی نیت کہلائے گا اور آپ کی نماز درست ہوگی۔ اس کے علاوہ تحریمہ ہے، نماز کو جب ہم شروع کرتے ہیں، کچھ احباب نے اس کو شروط نماز کے ساتھ شامل کیا ہے اور کچھ احباب نے اس کو فرائض نماز کے ساتھ بھی شامل کیا ہے۔ تحریمہ یعنی نماز میں پہلی جو اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ میں نے شرائط نماز آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آتے ہیں فرائض نماز کی طرف، یعنی نماز کے اندر وہ چیزیں کہ جن کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا پہلی بار یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے ساری نماز ادا کر لی، اس نے قرات بھی کی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قعدہ بھی کر لیا، سلام بھی پھیر لیا، لیکن اس نے پہلی تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی، تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور باقی تکبیرات جو ہم رکوع کے لیے کہتے ہیں، جو سجدوں کے لیے کہتے ہیں، ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں اور وہ سنت کہلاتی ہیں۔ دوسری چیز ہے قیام، نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے تو ہر شخص مرد و عورت وہ نماز کو کھڑے ہو کر ادا کریں گے، قیام فرض ہے۔ ہاں اگر کسی کا شرعی عذر ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیماری ہے، کوئی ڈاکٹر کی طرف سے ہدایات ہیں کہ کھڑے ہونے سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا اس کے تاخیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ شخص بیٹھ سکتا ہے، شرعی معذور کہلائے گا، اور اس کا یہ عذر اس کی وجہ سے وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ وگرنہ نماز میں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا یہ فرض ہے۔ نماز کا تیسرا فرض ہے قرات کرنا، قرآن مجید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنا۔ تو اس میں فرض قرات 3 چھوٹی آیات پڑھنا یا ایک بڑی آیت پڑھنا جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یہ فرض ہے۔ اور یہ 4 رکعات والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے منتخب کرنا یہ واجب ہے۔ خود قرات کرنا فرض ہے اور پہلی 2 رکعتوں کے اندر کرنا یہ واجب ہے، اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے رکوع کرنا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ رکوع فرض ہے، اور رکوع کے اندر جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا زیادہ اور کم، تو یہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے، اور خود رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد سجدہ کرنا، دونوں سجدے فرض ہیں، اور سجدوں کے لیے تکبیر کہنا یہ سنت ہے، اور اس کے اندر تسبیحات کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور خود دونوں سجدے جو ہیں یہ فرض ہیں۔ اور اس کے بعد چھٹا ہے قعدہ اخیرہ کرنا۔ قعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ دوسری کے بعد جو اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ قعدہ ہے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت کے بعد جو آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ اتحیات کے لیے آپ کا بیٹھنا فرض ہے، اور اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ بیٹھنا فرض ہے اور اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح یہ سنت کی رکعات ہوں یا نوافل ہوں، سب میں اگر 4 ہیں تو پہلا قعدہ وہ واجب کہلائے گا، اور دوسرا قعدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر دوسرا قعدہ کوئی نہیں بیٹھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آخری چیز ہے خروج بصنعہ۔ خروج بصنعہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ جب نماز مکمل ہوگی تو ارادتاً نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے، اور اس فرض کے لیے جو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
رائٹ سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے بائیں سائڈ پہ سلام پھیرتے، تو یہ سلام کہنا یہ واجب ہے، اور اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا یہ فرائض میں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر عمدن اور قصدن جان بوجھ کر کوئی فرض اگر چھوڑ دیا اور اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا اور بندہ نماز سے باہر آ گیا تو یہ نماز نہیں ہوئی، اس کو اس نماز کو لوٹانا، اس کا اعادہ کرنا یہ واجب اور فرض ہوگا۔